TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کے دوران 5 کینیڈینوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور لبنان میں موجود کینیڈینوں کو بھی اب وہاں سے نکالنے پر غور کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کے دوران 5 کینیڈینز کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور لبنان میں موجود کینیڈینوں کو بھی اب وہاں سے نکلنے پر غور کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کو غزہ کی پٹی میں سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے فلسطین اسرائیل کشیدگی سے متعلق اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بغیر کسی روک ٹوک کے انسانی رسائی ضروری ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا بین الاقوامی قانون بشمول انسانی حقوق کے قانون کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم خطے میں اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈین شہریوں کے اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سے جلد اور محفوظ طریقے سے واپس آنے کے حوالے سے مدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس خطے میں ایک انسانی راہداری کو شہریوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی قانون اور ڈاکٹروں، صحافیوں جیسے کارکنوں کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ٹروڈو نے کہا کینیڈین اور دنیا بھر کے لوگوں کو اسرائیل اور فلسطینی دونوں شہریوں کے تحفظ کے لیے ہماری حمایت میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر شمالی غزہ کے شہریوں سے ممکنہ زمینی فوجی کارروائی کے پیش نظر اتوار کے روز چھوٹے علاقے کے جنوبی حصوں کو خالی کرنے کی اپیل کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے لیکن شہریوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ہفتے کے روز مسیساگا، اونٹیریو میں سینکڑوں لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں جمع ہوئے جب اسرائیلی فوج ایک ہفتہ قبل حماس کے عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے جواب میں فضائی، زمینی اور بحری افواج کا استعمال کرتے ہوئے غزہ میں ایک مربوط کارروائی شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے جبکہ گاڑیاں گزرتے وقت اپنے ہارن بجاتی ہوئی سنائی دیتی تھیں۔ مظاہرین، جن میں سے اکثر کا تعلق غزہ سے ہے، نے جشن کے اسکوائر کو بھر دیا۔ اسرائیل میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ اور تل ابیب میں سفارت خانے میں کام کرنے والا بڑھتا ہوا عملہ راکٹ سائرن کے درمیان مقابلہ کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل میں کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ اور تل ابیب میں سفارت خانے میں کام کرنے والا بڑھتا ہوا عملہ راکٹ سائرن کے درمیان مقابلہ کر رہا ہے اور اگلے چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ کینیڈینوں کو ملک سے باہر لے جانے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے جبکہ باہر جانے کا ایک راستہ ہے اور غزہ میں رہنے والے غیر یقینی ہیں۔ سفیر لیزا اسٹیڈیل باور نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم فہرست کے ذریعے جتنی جلدی ہو سکے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پروازوں کے لیے تفویض کیا جا سکے۔ آج 2 اور کل 2 اور پھر اس کے بعد ہم ضرورت کا اندازہ لگائیں گے۔ جب تک مانگ رہے گی ہم گھومتے رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور یرغمال بنائے گئے جس کے نتیجے میں غزہ میں جوابی فضائی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جاری جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک، زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب تک 5 کینیڈینوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 3 لاپتہ ہیں۔ کینیڈا نے جمعرات کو تل ابیب سے پھنسے ہوئے شہریوں، ان کے خاندانوں اور غیر ملکی شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو ہوائی جہاز سے نکالنا شروع کیا۔ سفیر کا اندازہ ہے کہ ہفتے کے آخر تک تقریباً 1000 مسافروں کو بین گوریون بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بھیجا جائے گا۔ اتوار کی سپہر تک کی تازہ ترین گلوبل افیئرز کینیڈا کی تازہ کاری نے اشارہ کیا کہ اس وقت اسرائیل میں کینیڈا کی حکومت کے ساتھ 6800 سے زیادہ کینیڈین رجسٹرڈ ہیں۔ اب ان کے پروں کے نیچے 8 پروازوں کے ساتھ کینیڈا کے جوائنٹ آپریشنز کمانڈر وائس ایڈمرل باب آچرلونی یہ نہیں بتائیں گے کہ کینیڈین مسلح افواج مزید کتنی انخلا شٹلیں فراہم کرے گی جو پیر کو طے شدہ 2 سے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دورانیے کا تعین ہمارے عالمی امور کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا جائے گا جبکہ اب تک منتقل کیے جانے والے مسافروں کی اکثریت کینیڈا کے شہری ہیں۔ ان میں کچھ اسرائیلی، امریکی، آسٹریلوی، یونانی اور برازیلین بھی شامل ہیں۔ کیونکہ وفاقی حکام نے اتحادی ممالک کو انخلا میں مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اگر پروازوں میں گنجائش موجود ہے۔ حملوں کے پہلے ہفتے کے آخر میں سفارت خانے کو کینیڈینوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنے کے بعد جنہوں نے حملوں کے پہلے ہفتے کے آخر میں قونصلر امداد حاصل کرنے میں کافی دشواری کی اطلاع دی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے 2 درجن سے زائد عملے کا ایک دستہ اس خطے میں بھیجا جو اب تک
4,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ نے اپنی کلیدی کنونشن تقریر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کی کہ لبرلز کے ساتھ ان کا معاہدہ کیوں قابل قدر تھا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ نے اپنی کلیدی کنونشن تقریر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کی کہ لبرلز کے ساتھ ان کا معاہدہ کیوں قابل قدر تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں سوالات کا سامنا ہے کہ وہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں جب وہ اتنا برا کام کر رہے ہیں۔ سنگھ نے ہفتے کے روز پارٹی کے لبرلز کے ساتھ 2022 میں دستخط کیے گئے سپلائی اور اعتماد کے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آسان نہیں ہے اور یہ یقینی طور پر مزہ نہیں ہے۔ اس معاہدے کے تحت وفاقی نیو ڈیموکریٹس نے حکومت کرنے والے لبرلز کو قانون سازی کے اہم ٹکڑوں پر ووٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بدلے میں لبرلز NDP کی متعدد پالیسی ترجیحات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہیملٹن میں NDP کا کنونشن نیو ڈیموکریٹس کا سب سے بڑا اجلاس ہے جب سے پارٹی نے گزشتہ سال اعتماد اور فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ سنگھ نے ان خدشات کو دور کیا اور لبرلز کے ساتھ معاہدے کو برقرار رکھنے کا جواز بھی پیش کیا۔ ان کی تقریر قیادت کے ایک تنقیدی نظر ثانی ووٹ سے پہلے ہوئی جو NDP کے زیادہ تر کنونشنوں کے دوران منعقد ہوتا ہے۔ سنگھ نے 81% مندوبین کی حمایت حاصل کی جنہوں نے قیادت کنونشن منعقد نہ کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ اس کے پچھلے ووٹوں سے تھوڑا کم ہے۔ 2018 میں 90.7% مندوبین نے قیادت کی دوڑ شروع کرنے کے خلاف ووٹ دیا۔ 2021 میں پارٹی کے 87% مندوبین نے لیڈرشپ کنونشن کے خلاف ووٹ دیا۔ سنگھ نے کہا کہ نیو ڈیموکریٹس اس سال حکومت پر زور دیں گے کہ وہ بزرگوں اور معذور افراد کے لیے ڈینٹل کیئر کوریج کو نافذ کرے۔ حکومت کی طرف سے سبسڈی والے دانتوں کے پروگرام کو وسعت دینے کے علاوہ NDP لبرل ڈیل میں 2023 کے آخر تک کینیڈا فارما کیئر ایکٹ کو منظور کرنے اور حکومت کے لیے ضروری ادویات کی بڑی تعداد میں خریداری کے پروگرام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپنی تقریر میں سنگھ نے کہا کہ نیو ڈیموکریٹس اس حکومت کو بالآخر قانون سازی کرنے پر مجبور کریں گے جو فارما کیئر کی بنیاد رکھے گی۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ حملوں کے 10ویں روز بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ حملوں کے 10ویں روز بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری ہے، جبکہ چین کے سفیر زائے جون اگلے ہفتے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر خطے کا دورہ کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں اپنے دفاع کے حق کے دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہیں اور اقوام متحدہ کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ غزہ پر اسرائیل کے تباہ کن حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2,750 ہو گئی، جبکہ 10,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ 12 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ کے ساحلی علاقے میں اسرائیل نے اپنی ہی دی گئی مہلت کے دوران نقل مکانی کرنے والوں کو بھی نہ بخشا ہے اور قافلوں پر حملے جاری ہیں، جبکہ محصور لوگوں کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہے۔ بمباری میں غزہ کی پٹی کے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل اسپتال پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے، جبکہ رفح کراسنگ میں موجود اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ غزہ کے اسپتالوں میں ہیلتھ ریفریجریٹرز لاشوں سے بھر گئے ہیں، جس کے بعد کھانے اور آئس کریم کے ریفریجریٹرز کو جسم کے اعضاء اور لاشوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں صرف ایک دن کا ایندھن بچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والے ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ اسپتالوں کے بیک اپ جنریٹرز کے بند ہو جانے سے ہزاروں مریضوں کی جان خطرے میں چلی جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کی شام کہا ہے کہ غزہ کے 21 اسپتالوں کو خالی کرنے کے لیے اسرائیلی احکامات موصول ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کو خالی کرنے کے احکامات بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر جھڑپیں بڑھیں تو زیادہ شہریوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ملک کا صحت کا نظام معاشی بحران اور اگست 2020 میں بیروت بندرگاہ کے دھماکے سے متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ روز مصر میں فلسطینی سفیر دیاب اللہ نے انکشاف کیا تھا کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال بہت سنگین ہے، ہمارے پاس مرنے والوں کی لاشوں کو دفنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی مداخلت اور مزید قتل و غارت گری مچانے سے گریز کرنے کے حوالے سے بھی خبردار کیا۔ ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پر تینوں راستوں یعنی زمین،
فضا اور سمندر سے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد چھوٹے اور گنجان آباد علاقے غزہ میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ غزہ کی صورتحال پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ بڑی غلطی ہوگی۔ ایک انٹرویو میں صدر بائیڈن نے کہا کہ حماس اور دیگر شدت پسند عناصر فلسطینی لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ غزہ میں محصور فلسطینی شہریوں کو محفوظ انخلا کا راستہ ملنا چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ اسرائیل امریکی سہارے پر کھڑا ہے۔ ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ دوسری جانب عرب لیگ اور افریقی یونین نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر ممکنہ زمینی حملہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دونوں تنظیموں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بہت دیر ہونے سے قبل ہمارے سامنے آنے والی تباہی کو روکیں، کیونکہ اسرائیل گزشتہ ہفتے حماس کے اچانک حملے کے بعد زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی شمالی سرحد پر بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اتوار کو لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کی چوکیوں اور ایک شمالی سرحدی گاؤں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر ایشیا، یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک میں بھی فلسطینیوں کے حق میں لاکھوں افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ واشنگٹن میں ریلی کے دوران فلسطینی پرچموں کا سمندر دکھائی دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے اسرائیلی حملوں اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاس اینجلس، نیو یارک، ڈیربورن اور مشیگن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے، جبکہ برطانیہ کے شمالی شہروں ایڈنبرگ، گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتہ میں لاکھوں مسلمانوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے آزاد فلسطین کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ امریکی شہر شکاگو میں ایک عمر رسیدہ شخص نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کے رد عمل میں 6 سالہ مسلمان بچے کو چاقو کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ حملے میں اس کی والدہ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر شکاگو میں ایک عمر رسیدہ شخص نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کے رد عمل میں 6 سالہ مسلمان بچے کو چاقو کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ حملے میں اس کی والدہ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 6 سالہ بچے پر فوجی طرز کے بڑے چاقو سے 26 وار کیے گئے، جبکہ اس کی والدہ کے جسم پر 12 سے زیادہ زخم موجود ہیں۔ بچے کی شدید زخمی والدہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ملزم نے خاتون اور بچے کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق شکاگو پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ شکاگو سے تقریباً 64 کلومیٹر جنوب مغرب میں پلین فیلڈ ٹاؤن شپ میں ایک عمر رسیدہ شخص نے 6 سالہ فلسطینی بچے ودیا الفیوم کو فوجی طرز کے چاقو سے 7 انچ سیریٹ بلیڈ سے 26 بار وار کر کے قتل، جبکہ اس کی 32 سالہ والدہ حنان شاہین کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ زخمی خاتون کی ایمرجنسی سروس پر شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 71 سالہ جوزف زوبا نامی شخص کو حراست میں لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو ملزم زوبا گھر کے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا، جس کی پیشانی پر زخم تھا، جبکہ مقتول اور متاثرہ خاتون اپنے بیڈ روم میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو پولیس اسٹیشن منتقل کرنے سے پہلے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں ملوث جوزف زوبا نامی شخص پر نفرت پر مبنی جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکام نے حملے کا نشانہ بننے والوں کی شناخت ظاہر نہ کی، تاہم امریکی اسلامی تعلقات کونسل نے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی نژاد امریکی بچے وادی الفیومی اور اس کی والدہ حنان شاہین پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ TNN-TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV۔